کہ مسلسل رونے کی وجہ سے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ یہ فاروق اعظم کی بات کروں، آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ اور کون ہے عمر ابن خطاب؟ جن کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے دی ہے، جس کا پیر ہے محمد الرسول، ان کے پیر جیسا کوئی پیر نہیں ہے، بے شک بے شک، ان کے پیر جیسے، بلکہ یہ کہا جائے کہ رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں اور صحابہ جیسے مریدین کی کوئی جماعت نہیں، بے شک بے شک بے لیکن شک۔ صحابہ کرام نے صرف بیعت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عادت یہ بنائی عبادت کی کہ قرآن ان کی عادت کو یوں بیان کرتا ہے، تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ میرے نبی کے صحابہ کی شان یہ ہے جب تم انہیں دیکھو گے یا تو رکوع کرتے دیکھو گے یا تو سجدہ کرتے دیکھو گے، اور رکوع اور سجود سے ان کی مراد کسی کی رضا نہیں، کسی کی خوشی نہیں، کسی کو دکھانا نہیں، بلکہ رکوع سجود اس لیے کریں گے فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رکوع سجود اس لیے کریں گے کہ اللہ کو راضی کر لے اور اللہ کا فضل حاصل کر لے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور کثرت سجدے کی وجہ سے اللہ نے ان کے چہروں کو چمکا دیا ہے، یہ ان کی شان ہے۔ تو بہرحال فاروق اعظم جس کا ذکر توریت میں، جس کا ذکر انجیل میں، جس کا ذکر زبور میں، قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں اللہ نے نازل فرمائی، وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کون فاروق اعظم؟ ایک روایت سن لے آپ کو پتا چلے عمر ابن خطاب کون ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام جلوگر ہے، جبریل امین بارگاہ اقدس میں آتے ہیں، رسالت ماب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ایسے میں سامنے سے فاروق اعظم آتے ہیں تو حضرت جبریل مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں۔ آقا نے مسکرا کے کہا کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے عمر کو پہچانتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا ذرا فضیلت بیان کرو پھر میرے عمر کی، اے جبریل میرے عمر کی فضیلت بیان کرو۔ تو جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں، 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں، 1000 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ فاروق اعظم ہے۔ اب وہ فاروق اعظم کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت کعب سے، اے کعب مجھے ایسی روایت بتاؤ، ایسی چیز بتاؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، مزید خوف پیدا ہو۔ تب حضرت کعب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین جب قیامت کا دن ہوگا میدان محشر، وہ میدان محشر جو 50,000 سال کے برابر ہے، فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ حکم دے گا فرشتوں کو، اے فرشتوں جہنم کو لاؤ، جہنم کو لاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کعب کہتے ہیں کہ جب اللہ حکم دے گا فرشتوں کو جہنم کو لاؤ تو 70,000 فرشتے جہنم کے منہ میں آگ کی لگام کو ڈال کر کے اس کو کھینچ کر کے لائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا وہ، کیا حالات ہوں گے وہ۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین جس وقت تو پہلی مرتبہ جہنم سانس لے گا اور جہنم کے شرارے اٹھیں گے، جہنم کے شرارے بلند ہوں گے تو حالت یہ ہوگی کہ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، لوگ ہوش میں نہیں رہیں گے، جیسے بادلوں کی کیفیت ہوتی وہ کیفیت ہوگی۔ جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو لوگوں کے سینے سے دل نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائیں گے۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، آج کتنے سکون سے بیٹھے ہیں، جس روزی کا اللہ نے وعدہ کیا اس روزی کے لیے 8-8 گھنٹے محنت کرتے ہیں، جس مغفرت کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا اس مغفرت کے لیے کیا محنت کی، جس میدان محشر کی کامیابی کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے اس میدان محشر کے لیے ہم نے کیا محنت کی، کیا بھیجا میرے بھائیوں، کتنے چین سے بیٹھے ہو، کتنے سکون سے بیٹھے ہو۔ اگر ماہرین موسمیات اعلان کر دے، کیا اعلان کر دے، طوفان آنے والا ہے، بولو جلسے میں کوئی چین سے بیٹھے گا؟ طوفان کی تیاری کریں گے، اور ماہرین موسمیات کی پیشین گوئی صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے اور 1000 بار غلط ثابت بھی ہو چکی ہے۔ نادان اگر لوگ پیشین گوئی کریں تو اس کے لیے اتنی تگودو کرتا ہے۔ اللہ نے پہلی بیان کر دیا جہنم بھڑک رہی ہے، جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا اعلان
اعلان ہو گیا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. نیکوں کے لیے جنت ہے, فساق و فجار کے لیے جہنم ہے. اللہ کا اعلان ہو گیا ہے ہم تمہیں پل صراط سے گزاریں گے. یہ پل صراط کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے. جہنم کے اوپر ایک بریج ہے, پل ہے, اسی سے گزر کر جنت میں جانا ہے. جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور اس کو پل صراط کہتے ہیں. اس کے اوپر بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز جہنم پر بریج ہے. میرے بھائی کیسے گزریں گے, کس طرح گزریں گے؟ کبھی سوچا, کبھی غور کیا؟ راتوں کو گناہ کر کے کہے لگانے والوں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو گناہ کر کر کے ہنستے ہیں اللہ انہیں رلا رلا کر جہنم میں داخل فرمائے گا. بہت مہلت لے کر نہیں آئے. کب تک جرائم کرو گے, کب تک گناہ کرو گے؟ موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے. جب روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا صرف پچھتاؤ گے. اس وقت پچھتانے سے کچھ کام نہیں آئے گا, کچھ حاصل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے بھڑکیں گے تو لوگوں کے دل سینے سے نکل کر حلق میں اٹک جائیں گے. اس کا تصور کر لو, اس کا خیال کر لو. اگر روٹی کا لقمہ حلق میں اٹکے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ مچھلی کا کانٹا حلق میں اٹکے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ سردی کی وجہ سے سانس نہ نکلے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ میرے بھائی اس وقت ہمارا کیا بنے گا جب ہمارے سینے سے دل نکل کر ہمارے حلق میں اٹکے گا؟ اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اسی پر بس نہیں, وہ تو جو ہوگا وہ ہوگا. اللہ سے رحم کا سوال ہے, اللہ سے کرم کا سوال ہے. لیکن جب کعب احبار نے یہ بات کہی فاروق اعظم رو رو پڑے, ہچکیاں بن گئی, داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. تھوڑی دیر افاقہ ہوا تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پہ بس نہیں ہوگا بلکہ تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا, تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا تو شرارے اتنے بلند ہوں گے, شرارے اتنے بلند ہوں گے کہ وہ شراروں کو دیکھ کر عوام کا کیا حال ہے وہ تو چھوڑ دیجئے, انبیاء کی شان یہ ہوگی. اب دل کے کانوں سے سننا, میدان محشر کے لیے یہ تصور رکھنے والوں جو ہوگا دیکھا جائے گا. آج یہ کعب احبار کہتے ہیں جب تیسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے بلند ہوں گے تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین اس وقت ابراہیم خلیل اللہ, اس وقت ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ دیں گے اور اللہ سے کہیں گے مولا آج ابراہیم تجھ سے کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, ابراہیم صرف اپنے لیے امان چاہتا ہے. اللہ آج ابراہیم کو امان چاہیے, آج ابراہیم کو پناہ چاہیے. کون ابراہیم خلیل اللہ جس نے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی اللہ کی محبت میں, جس نے مسجد نہیں بنائی صرف بلکہ جس نے اللہ کا گھر کعبۃ اللہ تعمیر کیا, کتنی قربانیاں دی, اللہ کی محبت میں آگ میں کود پڑے. اللہ اکبر. وہ ابراہیم خلیل اللہ کی شان یہ ہوگی وہ گھٹنے زمین پر رکھ کے کہیں کہ اللہ آج ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, آج ابراہیم تو اپنے لیے امان, اپنے لیے مانگا. انبیاء کے باپ ابو الانبیاء, نبیوں کے باپ ابو الانبیاء کہیں کہ اللہ آج ابراہیم اپنے لیے امان مانگتا ہے. اسی پہ بس نہیں, فاروق اعظم کی ہچکیاں بن گئی, روتے روتے حالت خیر ہو گئی تو کہتے ہیں کعب امیر المومنین اسی پہ بس نہیں ہوگا بلکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر عرض کریں گے اے اللہ موسیٰ کو جو تو طور پہ بلا کر راز کی باتیں کرتا تھا, پیار کی باتیں کرتا تھا, موسیٰ سے جو تو کلام کرتا تھا من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ, اے موسیٰ طور کے دائیں طرف آ تاکہ تجھ سے پیار کی سرگوشی کروں, پیار کی باتیں کروں. وہ موسیٰ کلیم اللہ اللہ اکبر اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر عرض کریں گے مولا جو تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا اور مجھ سے پیار کی باتیں کی مولا, اس کلام کا واسطہ, اس گفتگو کا واسطہ آج موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, صرف اپنے لیے امان چاہتا ہے. مولا میں کسی کے لیے آج کوئی سوال نہیں کرتا, صرف مجھے تو امان عطا کر دے. آج مجھے تیرا غضب اتنا ہے کہ آج مجھے امان عطا کر. سوچو, غور کرو, سوچو غور کرو اپنی راتیں کیسے گزر, اپنے دن کیسے گزرے, ہمارا حال کیا ہے. وعدہ کرے تو وفا نہ کرے,
اسی طریقے سے حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں. ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومے, کوچنگ کے نام پر, ٹیچنگ کے نام پر, کیا کیا نام پہ بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں. بلکہ الیاذ باللہ باپ کے بازو میں بیٹھ کر سیریل میں بیٹی زنا کا منظر دیکھ رہی ہے, باپ کے بازو میں بیٹھ کر بیٹا بھاگنے بھگانے کا فلم میں منظر. کیا دن آ گئے, سوچو اس دن کو جسے یوم قیامت کہتے ہیں, یوم حساب کہتے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ جیسی ہستیاں گھٹنے زمین پہ رکھے, اللہ مجھے امان چاہیے. مرتے فاروق اعظم کی حالت کیا ہوئی ہوگی وہ تو وہ جانے, لیکن روتے روتے حالت غیر ہوئی. حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین کسی پر بس نہیں, جب یہ منظر لوگ دیکھیں گے تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ بغیر باپ کے کنواری مریم سے پیدا ہونے والے کلمت اللہ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر کہیں گے, بڑی بات کہیں گے, اے اللہ آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا, آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا, میں تو بس آج اپنے لیے امان چاہتا, عیسیٰ کو امان عطا کر دے, امان دے دے, اور کچھ نہیں مانگتا. یہ انبیاء کی شان ہوگی. حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم کو لا کر کے بیل کے ناک میں 2 سوراخ ہوتے, ایک سوراخ کے برابر بیل کے ناک کے ایک سوراخ کے برابر مشرق کی طرف کا حصہ کھولا جائے گا, تو جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان سب کے بھیجے کھول کھول کر ان کے پیروں پہ گریں گے, ان کے بھیجے کھول کھول کر کانوں سے نکلیں گے, ناک سے بہیں گے. اسے محشر کہتے ہیں. یہ سن لیا محشر, اب آگے کی بات بھی سن لو. جہاں ابراہیم خلیل کہیں گے میں کسی کے لیے کچھ نہیں, اپنے لیے امان مانگتا ہوں, جہاں موسیٰ کلیم کہیں گے کسی کے لیے کچھ نہیں, اپنے لیے امان مانگتا ہوں, جہاں عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ کہیں گے کسی کے لیے کچھ نہیں, اپنے لیے امان مانگتا ہوں, وہیں یہ منظر لوگ دیکھیں گے کہ ایک ذات ہوگی, ایک ہستی ہوگی, وہ سر کو سجدے میں رکھ کر کہے گی میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا, اپنی امت کے لیے مغفرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. امتی رب ابلی امتی, میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. آقا نے کہا میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے, میری امت کو. ہم سب خوش ہو گئے, بالکل خوش ہونا چاہیے, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے, 5 بیٹے ہوتے, 6 بیٹے ہوتے, 10 بیٹے ہوتے, 2 بیٹے ہوتے. جو بیٹا زنا کرتے ہوئے پکڑاتا ہے, توجہ, جو بیٹا زنا کرتے ہوئے پکڑاتا ہے اور مجمع میں اس بیٹے کو لا کے کہا یہ تیرا بیٹا زانی ہے, زانی, تو باپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور وہ سر جھکا کے کہتا ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے, لے جاؤ اس کو. ہے نا, بیٹا ہو کر بھی یہ نہیں کہ مجھ سے پیدا نہیں ہوا, اس کا غیرت کا انداز کہتا ہے یہ مجرم میرا نہیں ہے. یہی ہے نا, ایسا ہی ہے. کسی کا بچہ چوری کرتے پکڑا گیا, چھوڑ یار وہ میرا بچہ نہیں, نکال اس کو, ایسا ہی ہے. ہاں ایسا ہی ہے. اب آقا فرما رہے میری امت کو بخش. ہم آقا کے ہیں الحمدللہ, اللہ کرے ہم آقا ہی کے ہوں, لیکن ایک بات کہوں, جو حضور کا ہوتا ہے توجہ کرنا, بہت نازک موڑ پر گفتگو آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو ہوتا ہے حضور اس کی رعایت نہیں کرتا. بات دھیان سے, وہ رحمت ہے سب کے لیے, رحمت للعالمین, لیکن جتنی بڑی وہ رحمت ہے جیسے ان کی رحمت ہے بس اسی شان کی ان کی غیرت بھی ہے. بات اینڈ کی طرف جاری, بہت نازک ہے, دھیان دو گے تو سمجھ میں آئے گی. جس شان کی ان کی رحمت ہے اسی شان کی ان کی غیرت بھی ہے. رحمت ایسی, رحمت ایسی, رحمت ایسی کہ چچا کا کلیجہ چبانے والی خاتون سامنے آ جائے تو فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا. رحمت, رحمت. بدر, احد, خندق, ساری جنگوں کا مسلط کرنے والا فرد سامنے آ جائے تو کہے جا تجھے معاف کیا. سگے چچا
شہید کرنے والا وحشی سامنے آئے، کہے جا تجھے معاف کیا۔ رحمت ایسی کہ جنہوں نے پاگل مجنون پتہ نہیں کیا کیا کہا تھا، فتح مکہ کے دن قطار میں کھڑے تھے تو اس وقت رحمت سے کہا جاؤ تم سب کو معاف کیا۔ یہ رحمت، دشمن آئے تو چادر بچھائی، رحمت، رحمت سب کے ساتھ، لیکن غیرت صرف اپنوں کے ساتھ۔ یہاں کے لوگ صابر پاک کے پڑوس میں رہتے ہیں، بہت اچھی سے بات سمجھتے ہیں، توجہ کرنا، رحمت سب کے ساتھ اور غیرت صرف اپنوں کے ساتھ۔ غیرت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں۔ دو بچے لڑ رہے ہیں، دو بچے لڑ رہے ہیں، ایک پڑوسی کا ہے ایک اپنا ہے، دونوں گندی گندی گالی دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ ایسے میں آپ پہنچے، کس کا بازو پکڑیں گے؟ صحیح کہنا۔ کس کو تماچا ماریں گے؟ صحیح کہنا۔ کس کو کھینچ کر مارتے ہوئے گھر میں لے جائیں گے؟ کس پہ غصہ دکھائیں گے؟ صحیح کہنا۔ تو جو شریف بچہ ہوگا، جو شریف باپ ہوگا، وہ کہے گا میں میرے بیٹے کو پکڑوں گا کیونکہ میرا ہے، گالی دیتے ہوئے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پڑوسی سے مجھے کیا لینا، پڑوسی سے مجھے کیا لینا، مارنا اپنے کو، ڈانٹنا اپنے کو، ناراضگی کا اظہار اپنے سے۔ اسی کو تو کہتے ہیں اب سنو مسلمانوں، ہم نے نبی کی رحمت پر توجہ کی، ہم نے نبی کی غیرت پر توجہ نہیں کی۔ اور رسول اللہ جس شان کے رحمت والے ہیں اسی شان کے غیرت والے۔ رحمت سب کے لیے، غیرت اپنوں کے لیے۔ اس کی جھلک دیکھ لیں، حضور کی بیویوں میں سب سے چہیتی بیوی کون سی تھی؟ ام المومنین حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد سب سے زیادہ پیار حضور نے اگر کسی سے کیا وہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ کی ذات۔ ان کو محبوب رب العالمین لکھا ہے میرے امام نے، محبوب رب العالمین۔ اب سننا، غور کرنا، عائشہ صدیقہ امی جان جس کی طہارت اور برات کے لیے سورہ نور کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ دھیان سے سنو، اب وہی پیاری امی جان، مومنوں کی امی جان اپنے گھر کے دروازوں پر نہیں بلکہ دیواروں پر پردے لٹکا دیتی۔ توجہ، دیواروں پر پردے، توجہ، دیواروں پر پردے، دھیان، بہنوں کی بھی توجہ، دیواروں پر پردے۔ سرکار نے دیکھا اما عائشہ کے حجرے کی دیواروں پہ پردے، حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ توجہ، چہرہ پھیر لیا۔ اما عائشہ نے کہا حضور ناراض ہے؟ فرمایا عائشہ ہم لوگ یہود و نصارہ کی طرح دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے، منہ پھیر، چہرہ پھیر۔ دوسری محبوب شخصیت حضور کی اولاد میں سب سے زیادہ محبوب مقبول کوئی ہستی ہے بالاتفاق اہل سنت کے نزدیک، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ لقیہ تقیہ زکیہ رقیہ عذرا ام ابیہا ام الحسنین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ اتنی محبت کی، اتنی محبت کہ جس وقت سیدہ فاطمہ تشریف لاتی حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ لیکن اب دل کے کانوں سے سننا، نبی کی رحمت سن کر کے اپنے آپ کو فریب میں ڈالنے والوں، نبی کی غیرت پر بھی توجہ کرو۔ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا نے سونے کے کنگن پہن، سونے کے کنگن عورتوں کے لیے حرام جائز ہے نا؟ صحیح بات، میری بات کو غلط رنگ مت دینا، میں بڑی خاص بات کرنی چاہیے۔ سونے کے کنگن پہنے، سونے کے کنگن پہنے، کس نے؟ کس نے؟ کس نے؟ جس کے لیے فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہمارے سنت کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کی شان، ان کی حقیقت، ان کی طہارت، ان کی عزت، ان کی حرمت، ان کی بزرگی کوئی لغت بیان
وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ہم کہتے ہیں جگر کے ٹکڑے کا مطلب کیا؟ رسول اللہ جس زمین کی مٹی پر پیر رکھ کر اس کو اپنے جسم سے چمٹا لے، قریب کر لے، وہ مٹی کعبے سے بھی افضل ہو جائے، عرش آدم سے بھی افضل ہو جائے، تو مٹی جسم سے مس ہو کر کعبے اور عرش سے افضل ہو جاتی ہے. فاطمۃ الزہرا نبی کے جسم سے لگنے والی مٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان جب رسول اللہ کے جسم سے لگنے والی مٹی کی شان بیان نہیں ہو سکتی تو پھر سیدہ جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، اسی سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے. حلال ہے سب کے لیے، ہر عورت پہن سکتی ہے. کتنا پہن سکتی ہے؟ جتنا چاہے پہن سکتی ہے. لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل. سونے کے کنگن سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں دیکھا. دھیان دیں، گفتگو اینڈ کی طرف جا رہی، کبھی بھی گفتگو ختم ہو سکتی ہے، توجہ دینا. سونے کے کنگن مادر حسنین نے پہنا. کون؟ فاطمہ، جس کے لیے فرمایا جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی، جس سے فاطمہ ناراض اس سے اللہ ناراض، ہے نا؟ سوچو، غور کرو. اس سیدہ پاک نے سونے کے کنگن پہنے. حضور نے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے، منہ پھیر، ہائے ہائے. جگر مراد آبادی نے کہا تھا نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. سیدہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ کر آقا نے چہرہ پھیر لیا. سیدہ کے گھر میں نہیں گئے، اپنے گھر. بابا کا مزاج سمجھتی تھی. بلال کو بلایا، بلال میرے بابا، میری جان، میرے ایمان کی جان. رخ انور پھیر کر گھر چلے گئے. اسے سونے کی کنگن کی وجہ سے کنگن اتارے، یہ لو اور جا کر مدینے کے غریبوں میں بیچ کے تقسیم کر دو، جس سے بابا چہرہ پھیر لے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناراض ہو گئے، واللہ میرے آقا اپنی شہزادی سے کبھی ناراض نہیں ہوئے، یہ میرا عقیدہ ہے. لیکن آپ غور کرو، گھر جا کے سوچنا، سونے کے کنگن جو نہ ناجائز ہے نہ حرام ہے، صرف یہ کہ نبی کے جگر گوشے کے شایان شان نہیں ہے. اگر لوگ سیدہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی قریب کی بیٹی اپنے باپ سے کہے گی بابا جب نبی کی بیٹی نے سونا پہنا تو مجھے بھی سونا چاہیے. حضور کو شاید ہماری غربت کا خیال تھا، اس لیے فرمایا میں تیرے ہاتھ میں سونا نہیں دیکھتا تاکہ جب میرے کسی غریب امتی کے بیٹی کے ہاتھ خالی ہو گئے تو باپ بیٹی کو کہے گا بیٹی غربت سے ناراض نہ ہو. فاطمہ کے ہاتھوں میں کبھی سونے کے کنگن نہیں آئے تو میں تجھے کیسے پہنا دوں. بس اسی پر ہماری غربت پر سنت کا پہنا بٹھا دیا، سنت کی چادر ڈال دی. لیکن غور سے سنو سنیو، عاشقان رسول، صابر پاک پر تن من دھن قربان کرنے والوں، غوث پاک کے نام کے نعرے لگانے والوں، سیدہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دے چہرہ پھیرا واپس ہو نہیں گئے. سیدہ کے حجرے میں سیدہ نے کنگن واپس غریبوں میں تقسیم کروا دی. تھوڑی دیر کے بعد آئے تو کنگن ہاتھ میں نہیں تھے. اندر داخل ہوئے، سیدہ نے سے پوچھا کیا ہوئے کنگن؟ بابا جس سے آپ چہرہ پھیر لیں میں نے وہ غریبوں میں تقسیم کر دی. سرکار نے پیشانی چوم کے کہا میری شہزادی، میری لگتے جگر، میں تمہیں اس حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں جس حالت میں میں ہوں. اب آپ سے پوچھتا ہوں، اتنی بات اگر دو سمجھ میں آ گئی، بہت تفصیل ہے لیکن دو سمجھ میں آ گئی. اب سننا، زندہ رہے، زندگی گزاری جیسے گزاری، داڑیاں منڈائی، گٹروں میں پھکوائی، گانے سنے، فلمیں دیکھی، سب کیا، حرام کھایا، جھوٹ بولا، وعدہ خلافی کی، عورتوں کے ساتھ بچگن کرے، مستی میں رہے، عیش میں رہے، عشرت میں رہے، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے غفلت برتتے رہے. جو کر رہے ہو، ہمارے نبی جو نبی کو مردہ مانتے ہیں جانتے ہیں ان کا اپنا میٹر ہے، لیکن میں اس مسلک کا ماننے والا ہوں. میرے مسلک میں نبی زندہ، صرف زندہ نہیں، ہمارے جان سے زیادہ قریب، صرف جان سے زیادہ قریب نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ، چپا چپا سب میرے نبی کی نگاہوں کے سامنے ہے. بے شک، بے سب شک. تو مقابل، شب و روز
रोज एक ही हाल धूप व नज्म में है आपकी बीनाई की। जो कर रहे हो रात को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, दिन को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, शाम को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, पूरी जिंदगी में जो कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं। अब सुनना, गौर से सुनना, कौन सा वक्त आया? मौत का वक्त आया, मरने का वक्त आया। किसका? अमीनुल कादरी का। किसका? आप लोगों का। घबराना मत, याद रखना, अच्छे से याद रखना, मौत आनी है। मौत का इनकार करोगे तो भी मौत आएगी, मौत की तैयारी करोगे तो भी मौत आएगी, तैयारी न करोगे तो भी मौत आएगी, आप करोगे तो भी मौत आएगी, नेकियां करोगे तो भी मौत आएगी, कुरान को भूल जाओगे तो भी मौत आएगी, कुरान याद रखोगे तो भी मौत आएगी। अब मौत आई, जिस्म का रिश्ता तसव्वुर करो। हम अपने आप को सब अपना अपना तसव्वुर करें, हम अपने आप का तसव्वुर करें। एक चहलुम की महफिल है, जरा तवज्जो करना बहनों की भी। रूह का रिश्ता जिस्म से टूट गया, यानी हम मर गए, रूह निकल गई जिस्म से। फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। जिस नाम के लिए बहुत मरते थे ना, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम, मरने के बाद सबसे पहले आदमी का नाम छीना जाता है। यानी अमीनुल कादरी मरेगा तो लोग ये नहीं कहेंगे अमीनुल कादरी को उठाओ, अमीनुल कादरी को नहलाओ, अमीनुल कादरी को कहना दो। क्या कहेंगे? मैयत को उठाओ, मैयत को बिठाओ, मैयत को नहलाओ, मैयत को कांधा दो। देखो ऐ इंसान, तू नाम के लिए कितना मरता है, लेकिन सबसे पहले मरने के बाद क्या छीना गया? तेरा नाम छीना गया। अल्लाह अकबर। ये इबरत की बात है। मर गए, उसके बाद गुस्ल दिया, अपने हाथ से नहा भी नहीं सकते। क्या जिंदगी है, क्या मजबूरियां हैं। आए थे तो भी दूसरों ने नहलाया, जा रहे तो भी दूसरे नहला रहे। आए थे तो भी कुछ लेकर नहीं आए थे, जा रहे तो भी कुछ लेकर नहीं जा रहे। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के अपने साथ दुनिया से कुछ नहीं ले जाओगे। अब सोचो, कफन में लपेट दिए गए। अल्लाह अल्लाह, जब ईद पे कपड़े खरीदने जाते थे, शादियों पे कपड़े खरीदने जाते थे, तो चार चार दुकानें ढूंढते थे, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये। हाय हाय, जो आखिरी मर्तबा कपड़े पहनाए जा रहे हैं वो पसंद के भी नहीं है, वो कीमती भी नहीं है, और कफन में लपेट दिए गए, खुशबू भी पसंद की नहीं, काफूर बदन पे डाल दिया गया, काफूर बदन पे डाला गया। अब सोचो, लोगों ने कंधे पे उठाया। हदीस पाक में आता है, जब लोग मैयत पे रोते हैं तो मैयत कहती है, मुझ पे रोने वालों, मुझ पे मत रो, अपने अहवाल पर रो, अपने अमाल पर रो। अरे दुनिया ने मुझे धोखा दिया, दुनिया तुमको धोखा न दे। और उसके बाद अब कब्र में ले जाकर डाल दिया। तसव्वुर करना, बात एंड की तरफ जारी। कब्र में ले जाकर के डाल दिया। 2 गज जमीन, बिस्तर नहीं, चादर नहीं, कोई गद्दा नहीं, कोई एसी नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं मेरे भाइयों, बल्कि ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी, करवट बदलने की भी जगह नहीं। और उसके बाद मनो मिट्टी के नीचे दोस्त दबा कर चले, सब धड़ाधड़ मुंह पे मिट्टी डाल रहे, वजूद पे मिट्टी डाले। बोलो, बाप भी डाल रहा है, भाई भी डाल रहा है। क्या मजबूरियां हैं, क्या हालात हैं, क्या दुनिया की बेरुखी है, क्या हालात की सतम ज़रीफ़ी है। अल्लाह अल्लाह, हाथों में उठाने वाले, हाथों को चूमने वाले, पेशानियों को बोसा देने वाले, जिंदाबाद के नारे लगाने वाले, मुंह पर मिट्टी डाल रहे। ऐसे में हदीस पाक में आता है, कब्र में इतना अंधेरा होता है, कब्र में इतना अंधेरा होता है, इतना अंधेरा। मेरे आका फरमाते हैं, सीधे हाथ को उल्टा हाथ सुजाई नहीं देता, एक हाथ को दूसरा हाथ सुजाई नहीं देता। जब लोग मुंह फेर करके जाते हैं, दोस्त मुंह फेर के गए, बाप मुंह फेर के गया, बच्चे मुंह फेर के गए, उस वक्त तो मैयत सोचती है, मेरे दोस्तों ऐसे छोड़ के जा रहे हो जैसे कभी पहचानते नहीं। हाय हाय, क्या बेबसी होगी, हाय हाय, क्या बेकसी होगी। दुनिया दुनिया दुनिया, मेरा माल, मेरी दुकान, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब गायब हो गए, सब पराए हो गए, सब अजनबी हो गए, और कब्र में अकेला इंसान, अकेला इंसान। और उस वक्त तो सोच रहे, दोस्तों तुम भी जा रहे हो, भाइयों तुम भी जा रहे हो, अब्बा जी तुम भी जा रहे हो, सब जा रहे, सब जा रहे, सब जा। जब सब चले जाते हैं, एक प्यारी सी, एक खूबसूरत सी, एक मध्यम सी आवाज आती है, मेरे गुलाम, मेरे उम्मती। दोस्त जा रहे, जाने दे, बाबा जा रहे, जाने दे, चचा जा रहे, जाने दे, अहबाब जा रहे, जाने दे, सब जा रहे, जाने दे। अब मैं आऊंगा, सब चले गए, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। कौन कह रहा है? मेरे गुलाम, मेरे उम्मती,
मैं आऊंगा। क्यों आएंगे आप? तेरी कब्र जगमगाने आऊंगा, तेरी कब्र चमकाने आऊंगा। मेरे इमाम कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। आप समझ लो, आप और हम किसमें बनने वाले, आपको फैसला करना है। आका आए, कब्र में तशरीफ लाए। अब सोचना, गौर करना, सैयदा फातिमा के हाथ में सोने के कंगन देखे तो गैरत मोहम्मदी मुंह फेर कर चली गई। अम्मा आयशा के घर में हुजरे में पर्दे देखे लटके हुए, गैरत मोहम्मदी मुंह फेर के चली गई। सोचो तो सही, इतने बड़े बड़े महबूब लोग, हराम काम नहीं, नाजायज काम नहीं, सिर्फ शायान शान न हो तो रसूलुल्लाह वहां से मुंह फेर के चले जाते हैं। जिसने पूरी जिंदगी कभी नमाज भी नहीं पढ़ी थी, जो जुमा की 2 रकात पढ़ के ऐसे भाग जाता था जैसे स्कूल के बच्चे स्कूल से भागते, जो दाढ़ियां रखने में शर्माता था और काफिरों और मुशरिकों जैसा चेहरा बनाता था और दाढ़ियां मुड़ाकर सुन्नते रसूल को गटर में फेंकवाता था। अरे तुम्हारे चेहरे पर ये चलने वाला मस्तरा बाद में चलता है, पहले ये रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचाता है, हुजूर के दिल को अज़ियत पहुंचाता है। हाँ हाँ, जिना के अड्डों पे जाने वाला, शराब के अड्डों पे जाने वाला, हराम खाने वाला, जब हुजूर उसकी कब्र में आएंगे और फिर देखकर अल्लाह न करे, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, हुजूर ने देखा और देखकर अल्लाह न करे ये फरमा दिया, ओ मक्कार, ओ मुनाफिक, मेरी उम्मती कहलाकर, मेरा उम्मती कहलाकर तेरे घर की बेटियां बेपर्दा आवारा गर्दी करती थी, तू सीरियल अपनी बेटियों के साथ बैठ के देखता था, तू पूरी जिंदगी कभी नमाज के लिए नहीं जाता था, जुमा के लिए 2 रकात पढ़ के भाग जाता था, और हुजूर अपनी गैरत की वजह से चेहरा फेर, हुजूर अपनी गैरत की वजह से चेहरा फेर और नाराज होकर अपनी कब्र से वापस चले जाए। तसव्वुर करो, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिल न दिखाए, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन और वो लम्हा न दिखाए कि हुजूर उसकी कब्र से चेहरा फेर के जाए। उनके करम से ये उम्मीद तो नहीं, लेकिन उनकी गैरत बहुत नाजुक है। जब वो हुजरे आयशा से चेहरा फेर के जा सकते हैं गैरत की वजह से, जब वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा के कंगन देखकर चेहरे अनवर को फेर लेते तारीफ उम्मत के लिए, अगर हमने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, अगर फेर कर चले जाए, बोलो कहां जाओ, किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे, किसके दरवाजे पे शफाअत की भीख मांगोगे, किसे मनाओगे, कहां जाओगे? वहां से तो कहीं जा भी नहीं सकते। कब पछताओगे, कितना पछताओगे? पछताने का मौका भी खत्म हो चुका रहेगा। आज लेकिन आज मदद मांगो इससे, फिर न मानेंगे। क़यामत में अगर मान गया, आपकी मर्जी पे है, रसूलुल्लाह की रहमत पर तवज्जो की है, हुजूर की गैरत पर भी तवज्जो करें और सोचे कि मेरी कब्र से वो वापस नहीं जाना चाहिए नाराज होकर। उसके लिए क्या कर सकते हैं? आज सच्ची तौबा करें। हज़रत कारी अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिसने पूरी जिंदगी साबिर पाक और गौस पाक की मोहब्बत में जिंदगी गुजारी, इश्क साबिर पाक की शान का कि साबिर पाक का दीदार नसीब हुआ, साबिर पाक की शफ़क़तें नसीब हुई। जो साहिब करामत थे, मुझसे उनके शहजादों ने कहा कि उनकी ज़िंदगी पे कुछ कहिए, लेकिन इत्तेफाक से मेरे पास उनकी कोई किताब सीरत की ना पहुंच सकी, इसलिए मैं सिर्फ इतना कह जाता हूँ, किसी के लिए करामत हो, जिंदगी हो, सवाने उम्री हो, बयान हो ना हो, किसी के बड़ा होने के लिए इतनी बात काफी है कि वो रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक हो, और बेशक बेशक हक है, वो सब कुछ होता है, फिर वहाँ कहने की कोई बात नहीं होती। इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा और उनकी जिंदगी पढ़ने का मौका मिलेगा तो हम उनकी जिंदगी पर कभी गुफ्तगू करेंगे। बस इतना ही, नबी की रहमत तो याद रखा है,
نبی کی غیرت پر بھی توجہ کرو اور اس کے لیے سوچو، آج سچی توبہ کرو۔ ماشاءاللہ صابر پاک کے صاحب سجادہ موجود ہے، اسی طریقے سے قاری عبداللطیف صاحب کے شہزادگان موجود ہیں، علامہ غلام نبی اور یہ سارے علماء مشائخ موجود ہیں، اور پھر صاحب مزار موجود ہیں، اتنے بڑے عاشق رسول، اتنے بڑے صابر پاک کے چہیتے لاڈلے، آپ ان کی موجودگی میں توبہ کر لو۔ آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا، لیکن آج اپنے اللہ کو منا لو اور اللہ سے کہو مولا بھول ہوئی، اپنے نبی سے معافی مانگ لو، یا رسول اللہ بھول ہوئی، آج کے بعد اب ہم آپ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ اللہ سے کہو اللہ ہم تجھے ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ میرا اللہ پتہ ہے اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے۔ صرف ندامت کے 2 آنسو بہا دو، میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ حضور کو بھی منانا بہت آسان ہے، آقا سے معافی مانگ لو، اور آقا کو منانے کے لیے مدینے تک جانا ضروری نہیں ہے، اللہ توفیق دے تو وہاں بھی جاؤ، لیکن آقا کو منانے کے لیے، کیونکہ وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، آنکھیں بند کرو، حضور کے جالیوں کا گنبد کا تصور کرو اور کہو یا رسول اللہ بہت دور چلا گیا تھا آپ سے، آقا ہم سے بھول ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں، اب آج کے بعد آپ کا دل دکھانے والا کام نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، حضور کی رضا کے لیے جیو، چہروں سے داڑیاں مت کٹاؤ، چہروں پہ وستورا مت لگاؤ، کل سے نہیں آج سے، ابھی جس نے عشاء نہیں پڑھی ہے وہ پہلا کام یہاں سے اٹھ کر کے جائے گا تو عشاء پڑھے گا اور پھر فجر بھی پڑھے گا، نماز کے پابند بنیے، آخرت کی تیاری کیجئے، قبر کی تیاری کیجئے، انشاءاللہ آپ کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی۔ کیا میں امید کرتا ہوں سب توبہ کر کے اپنے آپ کو بدلیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ عز و جل، بتائیں کتنے لوگ بدلیں گے؟ انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق بخشے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ حضرت صاحب سجادہ صاحب فرما رہے کہ حضرت کے بڑے صاحبزادے قاری لطف الرحمان صاحب، ان کی آج برسی بھی ہے، یعنی حفظ الرحمان صاحب کا چہلم بھی ہے، حضرت لطف الرحمان صاحب کی برسی بھی ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان سارے بزرگوں کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہانیاں عطا فرمائے۔ میں آپ کا شوق دیکھ کر اور باتیں کرتا، لیکن چونکہ مجھے خود بھی وقت پر یہاں سے روانہ ہونا ہے، اسی لیے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں ان دو اشعار پر کہ کامیاب کون ہے۔ لخت میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، لخت میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔